ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جداگانہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، گزشتہ اور پیوستہ جمعہ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور جس کے بارے میں حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بہت فکر کیا کرتے تھے اور اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس سلسلے میں بہت ڈرا کرتے تھے، وہ ہے کفر اور ارتداد کا فتنہ۔ سب سے خطرناک فتنہ، اور قیامت کے قریب
یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا. بہت مختصر وقت میں لوگ اسلام سے نکل جائیں گے اور کفر اور ارتداد کا شکار ہو جائیں گے. اپنے دین کو بچانا اس وقت بہت مشکل ہوگا. ایسے حالات ہوں گے کہ ایک ایمان والا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں اس کو دینی پڑیں گی. بہت ساری مصیبتوں کو جھیلنا اس کے لیے پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، الصابر فیہم علی دینی کالقابض علی الجمر. اس زمانے میں اپنے دین پر باقی رہنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ایک آدمی کو انگارہ، آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہنا اس کے لیے جتنا مشکل ہے، ایسے ہی ایک ایمان والے کو اپنے ایمان کی حفاظت میں اور اپنے ایمان کے بچاؤ میں کھڑا رہنا مشکل ہوگا. آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہونا، کبھی معمولی کوئی برتن وغیرہ گرم ہو وہ لگ جائے تو کتنا آدمی پریشان ہو جاتا ہے. انگارہ دور کی بات، کوئی گرم برتن ہاتھ میں لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو آگ کے انگارے کو لے کر کھڑا ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں اپنے دین پر جمع رہنا اور اپنے دین پر باقی رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا. قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے، اپنے دین کو بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ان کو دینی پڑیں گی، بڑی بڑی تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑیں گی، مصیبتیں ان کو جھیلنا پڑے گا. اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی تکلیف کو اٹھائے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں اور اپنے ایمان کو بچا لیں، یہ بہت مشکل ہے. اچھی طرح بات یاد رکھیں، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور ہمیں تو اس سلسلے میں کوئی فکر بھی نہیں ہے. جو بظاہر ہمیں نظر آ جائے کہ واقعتاً اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی بڑا فکر مند ہے، ہم سب اپنے اپنے طور پر غور و فکر کریں، سوچیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور جن کے بارے میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں کتنے وہ فکر مند ہیں، کتنا ڈر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو صحابہ اکرام میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے، ان کے واقعات کو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ کس طرح اپنے بارے میں نفاق کا ڈر محسوس کیا کرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. کیا کبھی یہ ڈر مجھے اور آپ کو نصیب ہوا؟ ہمیں تو بہت اطمینان ہے اور بہت ہی زیادہ ہم بے فکر رہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں، میں دین کا فلاں کام کر رہا ہوں، میرے مسلمان ہونے میں کیا شک و شبہ ہے.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ دین میں بڑھ گئے؟ کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دین کے کام میں بڑھ گئے کہ ان کو تو ڈر ہو رہا ہے اور بار بار یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ آج ہمیں کوئی اگر کہہ دے کہ منافق ہے تو بڑا غصہ بھی آ جائے گا ہمیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، مجھے منافق کہہ رہا ہے. اور ادھر صحابہ اکرام وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ کرے کہ یہ ڈر اور اپنے ایمان کے بارے میں یہ فکر مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. ہم صرف اپنی نمازوں پر اور اپنے دین کے کچھ کاموں پر اکتفا کر کے نہ بیٹھے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں گے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. لیکن ڈر ہونا چاہیے، اور جو ڈرے گا یاد رکھیں وہی بچے گا. جیسے حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں 30 صحابہ سے ملا، وہ سب اپنے بارے میں نفاق کے بارے میں ڈرا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قسم کھا کر فرماتے جتنے ایمان والے اس سے پہلے گزرے ہیں ان سب کو اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنے نفاق کے بارے میں ڈر ہوا کرتا تھا. کیا آج ہمیں وہ ڈر ہے؟ کیا آج ہمیں وہ اس کا ذرہ بھی اس سلسلے میں فکر اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے اولاد کے بارے میں، نہ اپنے گھر والوں کے بارے میں اتنے بے فکر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا تو خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی ہے. گارنٹی اگر اللہ نے دے دیا ہے تو جس طرح کوئی آدمی زندگی گزارے گا اس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کے ایمان پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو سب سے خطرناک فتنہ ارتداد کا ہے. قیامت کے قریب جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں کفر اور نفاق اور ارتداد خوب پھیلے گا، اور بہت کم وقت میں پیدائشی مسلمان جن کے باپ دادا مسلمان تھے اور اس نے بھی کئی سال اسلام پر زندگی گزاری ہے، بہت کم وقت میں وہ ایمان سے نکل کر ارتداد کا شکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. فتنن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریک رات ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے جس میں کچھ نظر نہیں آتا. ایسے فتنے آئیں گے جس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں گے، نیک اعمال اپنے پاس جمع کر لیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ اس تاریک رات میں ہماری حفاظت فرما لے. اس کے بعد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا. اور یمسی مومنا و یصبح کافرا، شام کو آدمی مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو وہ دنیا کی معمولی حقیر اور گھٹیا چیزوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا. ایسے حالات آئیں گے، بلکہ حالات آ چکے ہیں کہ آدمی صبح میں مومن ہے اور شام میں کافر ہو رہا ہے، شام میں مومن ہے صبح میں کافر ہو رہا ہے. دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی صبح کو اپنے گھر سے نکلے گا، واپس جب نکلے گا ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن جب واپس آئے گا تو اس وقت وہ ایمان سے اور دین سے خالی ہو چکا ہوگا. یعنی اتنے کم وقت میں کہ گھر سے نکلا تھا ایمان کی حالت میں، جب واپس آیا تو اب نہ اس کے پاس دین رہے گا نہ ایمان رہے گا. وہ ایسے آدمی کے پاس جائے گا جو نہ اس کے نفع نقصان کا مالک ہوگا، نہ اسے کچھ فائدہ پہنچا سکے گا، لیکن اس کے پاس جا کر وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہے گا کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. اور وہ آدمی اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ وہ اس حالت میں لوٹے گا کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے جب لوٹے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ لوگ حکمرانوں کے پاس جائیں گے، ایم ایل اے کے پاس، ایم پی کے پاس، فلاں کے پاس، اور جا کر خوب ان کی تعریفیں کریں گے، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے. صبح کو نکلے تھے ایمان کی حالت میں، حالانکہ وہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، کوئی فائدہ وہ نہیں پہنچائے گا، اور جب واپس آئے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یعنی بالکل کم وقت میں ایمان سے لوگ ہاتھ دھوتے رہیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک ایک فرد دین سے نکلیں گے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جماعت کی جماعت، خاندان کے خاندان وہ دین سے نکل جائیں گے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا تو فوج کے فوج، یعنی بڑی بڑی جماعتیں وہ دین میں داخل ہوں گی. اللہ نے خوشخبری دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح لوگ جماعت کے جماعت، فوج در فوج ایمان میں داخل ہوں گے، اسی طرح فوج کے فوج وہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے بہت سارے خاندان، فرد نہیں، ایک آدمی نہیں بلکہ خاندان، وہ مشرکوں سے نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ کر لیں. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور فرمایا اس امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، پیدا ہوں گے، جو ہر ایک اپنے نبوت کا دعویٰ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.
میں آخری نبی ہوں. تو فوج کے فوج، بڑی بڑی جماعتیں وہ دین سے نکل جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حالات اس وقت، مسلمانوں پر جب ظلم بڑھ رہا ہے تو مختلف گاؤں کے یہ واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ پورا پورا خاندان، پورا پورا گھرانہ اسلام سے نکل گیا اور کفر کو اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایسا ہوگا کہ خاندان کے خاندان اسلام سے نکل جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال آئے کہ یہ جو خاندان کے خاندان دین سے نکلیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، نماز روزے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، دین کا یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بے دین ہیں اور جو نمازوں سے اور دین سے دور ہیں، جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف جمعہ کی نماز کو نماز سمجھتے ہیں، باقی دنوں میں کوئی نماز نہیں، یقیناً یہ لوگ ارتداد کا اور کفر اور شرک کا زیادہ شکار ہوں گے. لیکن بہت زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دیندار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دین کا جو کام کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ایمان سے اور دین سے نکل جائیں گے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مندروں میں جا کر گھنٹی بجانے کا نام اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا نام کفر اور شرک نہیں ہے، بلکہ نماز روزوں کے ساتھ، ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھیں، آپ نے فرمایا نماز روزوں کے ساتھ دین کے، اسلام کے جو ابدی قوانین ہیں ان کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ دین سے نکل جائیں گے. دین کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، ان کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، داڑھی کو معمولی سمجھ رہا ہے کہ رکھے تو بھی چلے گا، نہیں تو بھی چلے گا. ایسے لوگ بھی دین سے نکل چکے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ہمارے اکابرین اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس کا نچوڑ پیش کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کر، جن کے روزوں کو دیکھ کر، یعنی اتنے زیادہ عبادت گزار، اور جن کے دین کے کاموں کو دیکھ کر ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے دین کے کاموں کو آپ معمولی سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے. وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کے اندر سے ایمان ایسا نکل جائے گا جیسے تیر شکار کے اندر سوراخ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ساری حدیثیں وہ ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے.
اپنے اوپر اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نماز روزے ایسے اور ان کی عبادت اور ان کا دین کا کام ایسا جسے دیکھ کر لوگ اپنے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہے، یہ بہت نمازی ہے، روزے دار ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار کے جسم کو سوراخ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، اس پر خون کا دھبا بھی نہیں ہوتا. ایسے اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا دیندار ہوں، جیسے ہم سب سمجھ رہے ہیں، جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا دیندار ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان یحجون ویصلون ویصومون وما هم فیہ مؤمن. ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ حج بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ دور ہے، یہ وہی دور ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں جس کی وجہ سے آج ہم دین کے کاموں کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. اپنے بے دینی کو اور اپنے گھر کے بے دینی کو معمولی سمجھتے ہیں. ہماری زبانوں سے حرف غلط کی طرح بھی ان کو روکنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں نکلتے. دین کو ہلکا سمجھنا، دین کے کاموں کو ہلکا سمجھنا، اس کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کوئی بڑا سے بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے عابد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کا واقعہ ذکر کیا جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلعام ابن باعور بیان فرمایا، جس نے کئی سو سال اللہ کی عبادت کی. ہم تو چند سال عبادت کرتے ہیں، اس نے تو کئی سو سال، 300 سال، 400 سال اللہ کی عبادت کی. لیکن پھر اس پر ایسے حالات آئے کہ قوم کی کہنے کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے رشوت کو قبول کیا، ہدیے کو قبول کیا، بیوی کے کہنے پر، بیوی کی محبت میں اور مال کی محبت میں اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بد دعا کرنے کی اس نے کوشش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسا مت کر. اس نے اس کو چھوڑ کر صرف مال کی محبت میں رشوت کو قبول کرتے ہوئے قوم عمالقہ کی بات سن کر بد دعا کرنے کے لیے چلا تھا. لیکن اس کی زبان پر بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا نکلے، وہ اپنی زبان سے بد دعا کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا تھا. قوم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بلعام ابن باعور نے کہا میری زبان پر مجھے کوئی اختیار اب نہیں رہا. سالوں کی اس کی عبادت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اس کی زبان کتے کی طرح سینے پر لٹک گئی تھی اور وہ کتے کی موت مرا.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عیسائی مسلمان ہوا، سورہ بقرہ اس نے حفظ کی، سورہ آل عمران اس نے حفظ کر لی اور وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، لیکن پھر وہ مشرکوں سے مل گیا، مرتد ہو گیا، پھر اس کے بعد عیسائی بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناش کو زمین قبول نہیں کرے گی، چنانچہ اسے جہاں بھی دفن کیا جاتا زمین اسے باہر نکال کر پھینک دیتی۔ بنی اسرائیل کے عابد گزار کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کیا، اور ایک عیسائی جو مسلمان ہو چکا تھا اور جس نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران حفظ کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی مرتد ہو کر مرا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد مرنے کے قریب ہو گیا تو حضرت پہنچے اور سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اس نے کہا حضرت میرے سامنے نہ پڑھیں، خاموش رہیں۔ پھر حضرت نے اس کو کلمے کی تلقین کی، اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے رنج ہوا، 40 دن تک برابر روتے رہے اور اپنے گھر میں رہے، باہر تک نہ نکلے، یہاں تک کہ خواب میں دیکھا اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے۔ پوچھا تو تو میرا شاگرد تھا اور تو تو میرے جتنے شاگرد تھے ان سب میں بڑا شاگرد تو تھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا تو تھا، لیکن تجھے یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر 3 گناہ تھے، ہو سکتا ہے انہی 3 گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی۔ کہا کہ ایک تو میں شغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگانا، اور دوسرا یہ کہ میں حسد کیا کرتا تھا اپنے ساتھیوں پر، اور تیسرا یہ کہ میں ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم اس بیماری میں بچنا چاہتے ہو تو سال میں 1 مرتبہ شراب پینا پڑے گا۔ تو میں نے اس کو قبول کیا اور شراب میں پینے لگا، سال میں 1 مرتبہ شراب پی رہا تھا۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں فرمایا اور کفر اور شرک کی موت میں مرا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بنی اسرائیل کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، پھر ایک ولی کامل کے شاگرد کا واقعہ، یہ تینوں واقعات، ویسے تو ہزاروں واقعات ہیں لیکن ان تینوں واقعات کو ہم سامنے رکھ کر سوچیں، کیا ہم اپنے بارے میں بے فکر ہو سکتے ہیں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ ضرور نصیب ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے بادروا بالاعمال، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ورنہ ایسا وقت آئے گا صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بہت سارے کاموں کو ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر کر جاتے ہیں، جیسے ابھی کرسمس کا موقع ہے، کرسمس کے موقع پر مبارکبادی دینا، میری کرسمس کہنا یا کوئی اور مبارکبادی دینا، کیا یہ معمولی گناہ ہے؟ دیوالی کے موقع پر مبارکبادی دینا، کرسمس کیوں منایا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب ان کو نبی مانتے ہیں، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کی تعلیمات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، ان کی فضیلت قرآن میں بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، دمشق کی مشرقی حصے میں سفید مینار پر اتریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا جو نشان ہے صلیب، اس کو مٹائیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو، حالانکہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ خود عیسائیوں کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں 6 جنوری کو، بعض کہتے ہیں 19 جنوری کو، بعض کہتے ہیں مئی کے مہینے میں۔ 25 دسمبر کو جو وہ خوشی مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ نے جنا، اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس پر مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ بار بار ہم سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا 25 دسمبر کو، اس لیے ہم خوشی بنا رہے ہیں اور اس خوشی پر آپ مبارکبادی دے کر ان کی تائید کر رہے ہیں۔ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے عقائد کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے عقائد کو سیکھنا چاہیے۔ بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بڑوں کے لیے بھی مدرسہ ہے، آئیے پڑھیے، عشاء کے بعد انتظام ہے مسجد کے اندر، نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آئیں کم سے کم عقائد کو سیکھیں۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، عقائد کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بچپن میں جیسے سورہ فاتحہ یاد کرے تھے غلط سلط وہی سورہ فاتحہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھتے رہیں گے، کبھی فکر نہیں ہوگی کہ چلو نماز تو درست کر لیں۔ اتنی عمر ہو چکی ہے، اب میں ریٹائر بھی ہو چکا ہوں، فری ہوں، اب تو کم سے کم چلو قرآن کو سیکھ لوں، یا کم از کم جا کر کسی عالم کو، کسی حافظ کو سناؤں کہ ذرا سنیے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صرف بیانات کو سن لینا اور دین کی باتوں کو سن لینا کافی نہیں ہے۔ یہ ارتداد کا دور ہے، یہ کفر و شرک کے شکار ہونے کا دور ہے، اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آدمی دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے۔ دنیا کے جتنے فتنے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آدمی اس میں شکار ہوگا تو مر جائے گا، مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن، لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے کسی مفتی سے معلوم کریں کہ حضرت ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، کیا میں اس پر عمل کر سکتا ہوں؟ نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، اور نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ بار بار کہا جائے جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا دن ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا دن ہے۔ کچھ بیان ہوتا ہے، کچھ سن لیں گے، آئیں گے 1 بجے سے پہلے آئیں گے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر دین کی کچھ
باتوں کو سمجھیں گے، اس دور کے کیا فتنے ہیں ان فتنوں کو سمجھیں گے، 1:30 بجے کے بعد آئیں گے، 1:15 بجے کے بعد آئیں گے، بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی اور فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، قدر کیجئے اللہ کے واسطے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اپنے سارے کام و کاج کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر اب جمعہ کی تیاری میں لگو، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے، اور ہم اذان ہونے کے بعد بھی اپنے دکانوں میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ معلوم ہے 1:30 بجے کے بعد عربی خطبہ ہوگا، تب آئیں گے، اور عربی خطبہ بھی کوئی وہاں کھڑے ہو کر سنتا ہے، کوئی مسجد کے باہر بیٹھ کر سن رہا ہے۔ بے عربی خطبہ جس کے بارے میں کہا گیا حدیث پاک میں ہے، جمعہ کی 4 رکعتیں تھی، اللہ نے 2 رکعتیں کی اور 2 رکعتیں، یہ خطبہ اس کا قائم مقام ہے۔ آپ صرف 2 رکعتیں پڑھ کر جا رہے ہیں، عربی خطبہ سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ جب عربی خطبہ ختم ہوگا تب آئیں گے اندر، مسجد کے اندر پہنچنا ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، پوری مسجد بھر چکی ہے، اب مسجد کے باہر، بھئی جمعہ ایک دن آتے ہیں اور اس میں بھی مسجد کے باہر نماز پڑھ کر چلے جائیں، کتنے بڑے محروم ہیں آپ سوچئے کہ جمعہ میں ایک دن آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آنا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو باہر ہی باہر دھتکار کر بھیج رہا ہے۔ کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ کیا فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جمعہ کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ 1 بجے سے پہلے کوشش کریں مسجد کے اندر آ جائیں، سارے کام و کاج کو چھوڑ کر۔ اس وقت تجارت کرنا درست نہیں ہے، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر تجارت کرنا اس وقت درست نہیں ہے۔ اذان ہونے کے بعد پہلی اذان جو 12:30 بجے ہوتی ہے، پہلی اذان، اس کے بعد آپ کو جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی کام کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں، آپ کو جس خطیب کے بیان سے فائدہ ہوتا ہے اسی مسجد کو جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اسی مسجد کو آئیں، جہاں آپ کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں پہنچیں، لیکن بیان شروع ہونے سے پہلے پہنچیں اور پورا بیان سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ فتنے کا دور ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، ارتداد کا دور ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم جو ہے کسی عیسائی دوست کے کہنے پر اس نے کہا میری کرسمس، ہم نے بھی کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ گناہ تو شراب پینے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ہم اسے معمولی سمجھ کر جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی کہہ دے آپ کو، آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے عیسائی اور وہ میری کرسمس کہہ رہا ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے، تو آپ صرف شکریہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں، آپ اسی کو نہ دہرائیں اور کسی کو میسج نہ کریں۔ اب ہیپی نیو ایئر آئے گا، اس وقت بھی مسلمان ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان چیزوں سے ڈریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں اور دین کے جتنے تقاضے ان تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے ایمان کے بارے میں فکر نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو چندہ ہے وہ ہماری اسی مسجد میں جو کلینک چل رہا ہے اس کلینک کا جو خرچ ہے، تقریباً جو بھی خرچ ہے جس میں فری میں بہت سارے لوگوں کو جو شوگر پیشنٹ ہیں اور بی پی کے پیشنٹ ہیں ان کو ماہانہ جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ دوائیاں ان کو دی جاتی ہیں اور ان کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ آج کا چندہ ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے دل کھول کر تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ
ہر جمعہ بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اسی مسجد کے ماتحتی میں مدنی دسترخوان کے ذریعے سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہے، ان میں سے ایک خدمت یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ سردی کا موسم ہے تو مستحق لوگوں کو بلینکٹ دیا جائے، کمبل دیا جائے، تو اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے جو حضرات بھی اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے، ایک بلینکٹ کا خرچ تقریباً 500 روپے ہے۔ ان حضرات کی کوشش یہ ہے کہ جن حضرات کو بھی دیں بہتر سے بہتر دیں، اچھے سے اچھا قیمتی اور اچھی کوالٹی کا ان کو دیا جائے تاکہ وہ استعمال بھی کریں تو ہر وقت دعا بھی دیں۔ تو اس کے لیے تقریباً 500 روپے میں ایک یہ کمبل خریدا جا رہا ہے جو بہترین ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اسی محلے کے بہت سارے حضرات میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو ہماری اس مسجد سے سروے کیا گیا ہے خاص کر ان کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، تو ہمارے یہ نوجوان ان کے گھروں تک پہنچا کر آئیں گے۔ آپ حضرات میں سے جو حضرات بھی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے مدنی دسترخوان کے ساتھیوں سے ملاقات کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ یقیناً بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت ہی گندے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کے بڑے امیدوار ہیں، اے کریم آقا اپنے ہی فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، دین کے بہت سارے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، دنیا میں ایسے مشغول ہیں، اے اللہ قبر کو بھول کر، آخرت کو بھول کر، جنت و جہنم کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو آخرت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، خبر کی تنگیوں سے بچا لیجئے، گھروں کی تنگیوں سے بچا لیجئے، زندگیوں کی تنگیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر موت عطا فرما دیجئے، اللہ بری موت سے بچا لیجئے، کفر اور شرک پر مرنے سے، نفاق پر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے، یقیناً اللہ ہم میں سے ہر ایک گنہگار بھی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں ڈر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈر نصیب فرما دیجئے، ہمیشہ اللہ آپ سے بھیک مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے حدیث پاک کے ذریعے سے سنا اور سنایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہم بھی آپ سے یہی بھیک مانگتے ہیں، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے، اے اللہ ایمان کو، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے، اللہ دنیا بکتے بکتے مرنے سے بچا لیجئے، اللہ مال و دولت کی محبت اتنی دل میں بیٹھ گئی ہے، اے اللہ اذان بھی ہوتی ہے کوئی توجہ نہیں ہوتی، اے اللہ دین کے تقاضے آتے ہیں وہاں خرچ کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا، اے اللہ یہ ہم سب کے دل کی سختیوں کی علامتیں ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اللہ نرمی پیدا فرما، اے اللہ دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ خصوصیت سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، بال بال مغفرت فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ جن جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی قدر نصیب فرما،
اللہ اپنے والدین کی قدر نصیب فرما، ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بد دعاؤں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اللہ دین کا سچا خادم بنا۔ اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے اولاد کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اولاد کے غم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جو بے نکاح لڑکیاں لڑکے موجود ہیں سب کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما، بے اولادوں کے لیے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما، اللہ ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرما، اچھی غذا نصیب فرما۔ اے اللہ دواؤں کے محتاج بن جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما، بری زندگی، بری موت اور برے انجام سے حفاظت فرما۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں یقیناً اے اللہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور اعمال کی اللہ کمزوری کی وجہ سے یہ سازشیں میں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال پر جم جانے کی توفیق عطا فرما، ان سازشوں کا شکار ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما، مساجد کی، مدارس کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، دین کے کاموں کی، دین کے تمام شعبوں کی، خانقاہوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اے اللہ اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ اذان پر اے اللہ اب پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ دین کے بہت سارے ایسے احکام جن پر ہم نے یقیناً عمل نہیں کیا، اے اللہ اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی، اس کی ناقدری کی وجہ سے بھی اے اللہ دشمنوں کی نظر اس پر ہے۔ اے کریم آقا اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو دین کے شعار کی، دین کے تمام کاموں کی قدر نصیب فرما، اس کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اللہ اس کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جتنی خدمات ہو رہی ہیں اللہ ان ساری خدمات کو اور خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اس دعا کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی یا رب علی النبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔